مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اے میرے بھیا، جو بھی شہید ہوتا تھا اس کو اٹھانے آپ جاتے تھے۔ اب تک جو بھی روانہ ہوا یزیدی لشکر کے سامنے گیا، واپس کوئی نہیں آیا۔ میں اکیلے آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ اگر آپ نے ضروری جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ آپ کے شہادت کے بعد میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ حضرات محترم، امام علی مقام نے تیاری پکڑی اور امام علی مقام نے امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنی کمر میں باندھا، اور نواسہ رسول نے تمام رسولوں کے امام، نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کا امامہ مبارک اپنے سر پہ لیا، اور مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے، ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے آپ خیمے سے باہر نکلنے لگے۔ بیبیوں نے پکارا، بہن کہتی ہے بھائی جان، سکینہ کہتی ہے ابا جی مجھے یتیم نہ کرنا۔ اب پیچھے علی اکبر بھی نہیں رہا، علی اصغر بھی نہیں رہا، میرے بھائی بھی قربان ہو گئے، میرا کوئی سہارا نہیں آپ کے بغیر۔ حضرات محترم، آپ نے فرمایا ہے بی بی زینب، آپ کوئی عام خانوادے سے تعلق نہیں رکھتی ہو، تم اس خانوادے سے ہو جو خانوادہ آل رسول ہے، رسول اللہ کی آل ہے، اور ہم نے صبر کی انتہا کائنات والوں کو صبر کر کے دکھانا ہے، اپنے عمل سے صبر کی انتہا کر کے دکھانی ہے۔ اس لیے تم پریشان نہ ہو، مجھے دعا کے ساتھ رخصت کرو۔ حضرات محترم، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی انداز سے بیویوں کو دلاسا دیتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے۔ امام علی مقام چونکہ عادی تھے، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو دائیں بائیں جان نثار آ جاتے، وہ آپ کو سوار کراتے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، خیمے کے جھروکے سے بی بی زینب منظر دیکھ رہی تھی، خیمے سے چلا اٹھی ہے میرے بھیا دل نہ ڈھانا، میں ہوں۔ حضرت بی بی زینب آئیں، بہن ہمشیر نے امام علی مقام کو خود گھوڑے پہ سوار کرایا۔ امام علی مقام نے باغ کھینچی، گھوڑا چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ گھوڑا جو امام حسین کے اشارے سے چلتا تھا گھوڑا چل نہیں رہا۔ آپ نے پھر ایڑی ماری اور باغ کھینچی، لیکن گھوڑا نہیں چل رہا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ گھوڑا تو میرے اشارے سے چلتا تھا، آج اس کو کیا ہوا؟ اچانک گھوڑے کے آگے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹی بچی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ جپھی ڈال کے کھڑی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے، میرے بابا کو یزیدی لشکر کے سامنے نہ لے جانا، جو بھی ادھر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اس کی لاش میرے بابا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شبیر کہتے تھے ماں پاس رہو، نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ حضرت بی بی سکینہ، حضرت بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ اے اہل جہاں، آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت۔ اور بی بی زینب کہہ رہی ہیں یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا،
پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ سلطان الاولیاء چشتیہ سلسلے کے بادشاہ پیر محمد کرم شاہ اور پیر سیال کے بادشاہ حضرت سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت بابا مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ کس نے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو خواب آیا اس رات، خواب میں اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیدار نصیب ہوا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ دیگر انبیاء کی عورتوں کو لے کے ایک میدان میں گئی ہیں، اپنے آنچل سے ایک جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ یہ بزرگ قریب گئے، انہوں نے پوچھا کہ اے لخت جگر مصطفیٰ، اے اماں جان، یہ کون سی جگہ کو آپ صاف کر رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرا ایک مسافر ہے، جس جگہ کو صاف کر رہی ہوں اس جگہ میرے مسافر حسین کی لاش گرے گی، میں نیچے سے کنکر ہٹا رہی ہوں، میں پتھریاں ہٹا رہی ہوں اپنے آنچل سے، تاکہ جب میرا لخت جگر جب یہ تیر کھا کے تلوار کھا کے جب نیچے گرے گا تو نیچے سے اس صحرا کے روڑ اور یہ پتھر میرے پیارے لخت جگر کے جسم کو چبھ نہ جائیں۔ حضرات محترم، وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی۔ امام علی مقام یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا او یزیدیو، ایک ایک کر کے میرے سارے بھانجوں بھتیجوں بیٹوں آل رسول کو تم ذبح کر چکے ہو، اب میرے خون کے پیاسے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تم میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے باپوں نے والدوں نے نبی سے سنا ہوگا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا نواسا میرے علاوہ کون ہے؟ تیرے نبی کا بیٹا میرے علاوہ کون ہے؟ کچھ اپنے آپ پر رحم کرو۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے قیامت کے دن ان کا کوئی بہانہ نہ بچے، ان پر حجت کو تمام کرنے کے لیے اپنا آپ بتایا۔ آپ نے فرمایا تم نے میرا سارا کنبہ کاٹ دیا، اب بتاؤ چاہتے کیا ہو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یزید کی بیعت کر لو۔ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تم نے اس وقت پوچھا جب قاسم زندہ تھا، میں نے یہی جواب دیا، قاسم شہید ہوا میں نے یہی جواب دیا، علی اکبر شہید ہوا میں نے یہی جواب دیا، ایک ایک تن قربان کرتا گیا، میرا جواب یہی تھا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو کہا تھا بنائے لا الہ است حسین، کہ لا کی بنیاد حسین ہے، وہ لا انکار ہے جو یزید کے سامنے ہے۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا نقش اللہ بر سہرا نوشت، اب کنبہ کٹا کے حسین اپنا سر سجدے میں کٹا کے نقش اللہ کا نقش سہرا میں ثبت کرنے جا رہا ہے۔ نہ لا کے بغیر کلمہ، نہ اللہ کے بغیر کلمہ۔
لا نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ لا اگر سیکھنا ہو تو حسین سے سیکھو، اور الا اللہ سیکھنا ہو تو حسین کے سجدے سے سیکھو۔ آپ کے سم مقابلے میں تمیم بن قاتبہ آیا، آپ نے واصل جہنم کیا۔ دوسرا آیا، اس کا نام تھا جابر بن قاہر کمی، نام سنتے جانا کہ اس قسم کے نام کن لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ جابر بن قاہر کمی آیا، یہ دوسرا حملہ آور تھا۔ امام علی مقام نے پے کی وار سے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ بدر بن سہیل عمر بن سعد کو کہتا ہے کہ کن کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ علی کا لخت جگر ہے، اس کی رگوں میں مولا کائنات کا خون ہے۔ اس نے کہا، بدر بن سہیل کہتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے ان کو فن عرب سکھائے ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ جن پہ پورا عراق اور شام فخر کرتا تھا، میں نے ایک ایک کر کے وہ سارے بہادر بھیجے، سارے جہنم واصل ہو گئے، حسین نے کاٹ دیے۔ اب تم کہتے ہو تو تمہارے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ بدر بن سہیل کے بڑے بیٹے کو بھیجا، آپ نے پہلے ہی وار میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ بدر بن سہیل خود غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا، اور چیتا جس کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ بپھرتا ہے، ایسے بپھرا ہوا آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے آیا۔ آپ نے اس کا بار، جب اس نے وار کیا نیزے سے، آپ نے تلوار سے روکا، نیزے کی انی بانس سے اکھڑ کے گر گئی۔ غصے سے خالی ڈنڈا بانس کا اس نے زمین پر پھینکا اور بھاگنے لگا۔ اتنے میں امام علی مقام نے پیچھے سے وار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ لیکن عمر بن سعد کہتا ہے، اے لشکر والو، ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے رہو گے، یہ علی کا شیر ہے، اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر کے اس پر حملہ کرو۔ امام علی مقام پہ چاروں طرف سے ان یزیدیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام علی مقام کے گھوڑے کو بھی لگ رہے ہیں، امام حسین کے جسم میں بھی پیوست ہو رہے ہیں۔ گھوڑا اتنا زخمی ہوا کہ چلتے چلتے گھوڑا رک گیا۔ امام حسین امام علی مقام کو بھی رکنا پڑا۔ پھر ایک بدبخت، اس کا نام تھا ابوالحنوک، اس کا تیر آپ کی پیشانی پہ لگا۔ جب تیر پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، اور خون کے فوارے نے خون کا سیرا امام علی مقام کے چہرے پہ سجا دیا۔ آپ نے وہ خون اپنی داڑھی پہ ملا، داڑھی پہ مل کے عرض کیا ہے، میرے مالکا، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب جنت میں جاؤں اور جنت کا سردار بنوں تو سرداری کی مہر اپنا خون ساتھ لے کے جاؤں۔ حضرات محترم، پھر شمر لعین نے آپ کے تلوار ماری آپ کے سر پر، اور پھر ایک تیر آیا، وہ آپ کے سینے میں لگا، دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اتنے زخم ہیں۔ بعد میں جب امام علی مقام کا لباس اتار کے آپ کے جسم پہ زخم گنے گئے، 33 زخم تلوار کے تھے، 34 زخم نیزے کے تھے۔ اتنے زخم آئے، اتنا خون بہ جانے کے بعد امام علی مقام اپنے گھوڑے پہ برقرار نہ رہ سکے، آپ نیچے گرے۔ جب آپ نیچے گرے تو شمر لعین نے تلوار ماری۔ سنان بن انس نخی، اس نے آپ کے جسم میں نیزہ مارا، جو نیزہ آپ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں، بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ میرے نانے محمد عربی نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر 50 سال بعد میدان کربلا میں دیکھی، کیونکہ جب شمر اپنی تلوار لے کر امام حسین جب سجدے میں آپ نے سر رکھا تو وہ قریب آیا، اس نے تلوار بلند کی، اس کے بازو سے کپڑا ہٹا تو بازو پہ برس کے نشان تھے، سفید داغ تھے۔ امام علی مقام سجدے کے اندر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، نانا جان، آپ کا یہ خواب بھی سچا ثابت ہو گیا۔ حضور نے خواب دیکھا تھا، ایک ابلک کتا، ڈبا کتا، ابلک کتا، برس کے نشان تھے شمر کے بازو پر، ایک ڈبا کتا میرے آل بیت کے خون میں منہ ڈال
نکال رہا ہے، وہ شمر ایسا بازو جو جس پر برس کے نشان تھے وہ بلند کیا۔ امام حسین کو اپنے نانے کا وہ خواب یاد آ گیا، اور شمر نے تلوار لہرائی، اور تلوار لہرا کے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شہید ہو گئے، سجدے کے اندر شہید ہوئے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے حسین کے جسم کو بھی بخشا نہیں۔ آسمان تھا زلزلے میں اور تلا تم میں زمین، آسمان تھا زلزلے میں اور تلا تم میں زمین، اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں۔ امام علی مقام کے جسم سے جبہ بھی اتار لیا گیا، اور جبہ کس نے لیا؟ قیس بن محمد نے جبہ لے لیا۔ بحر بن کعب نے امام علی مقام کا پجامہ اتار لیا، بحر بن کعب نے امام حسین کا پجامہ لے لیا۔ اسود بن خالد نے میرے امام حسین کے نالین مبارک لے لیے۔ سنان بن انس نخی نے میرے حسین کی زرہ اور انگوٹھی وہ اتار لی، اور وہ اتارنے کے بعد انہوں نے حکم دیا گھوڑے والوں کو کہ گھوڑے امام حسین کی لاش پہ دوڑاؤ۔ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے اتنے میں بی بی زینب خیمے سے اے میرے بھائی کرتے ہوئے نکلی، اور آپ فرما رہی تھی اے میرے بھائی، صبح سے لے کر اب تک ہر ایک کی لاش آپ نے اٹھائی، اب آپ کی شہادت ہوئی تو لاش اٹھانے والا کوئی نہیں، فکر نہ کرو ابھی آپ کی ہمشیرہ زندہ ہے۔ آپ خیمے سے نکلے اور امام حسین کی لاش کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بی بی زینب کہتی ہیں یہ ابن فاطمہ ہے، یہ ابن فاطمہ ہے، میں زہرا کی جائی ہوں۔ یہ ابن فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ ابن فاطمہ ہے، میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ اور حضرات محترم، میں تو کہتا ہوں اے امام علی مقام، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین، اور آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ میرا اور آپ کا کروڑا سلام ہو کربلا والوں کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں، عقیدتیں امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔